کہ اگر تم میں کوئی بیمار ہے، من کان منکم مریضا او علی سفر یا مسافر ہے فعدۃ من ایام اخر، وہ ان دن قضا کر سکتا ہے، روزے نہ رکھے تاکہ اسے سفر میں تکلیف نہ ہو، تاکہ اسے کی بیماری میں تکلیف نہ ہو۔ اس کے بعد جب وہ سفر ختم ہو جائے یا بیماری سے نکل جائے تو پھر اس کے بدلے میں وہ قضا کر لے۔ اور ایک بیماری ایسی ہوتی ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے، والذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، وہ بعض لوگ بڑی عمر ہے، شوگر کے مریض ہیں یا نعوذ باللہ دمے کے مریض ہیں، وہ جب تک بیچارے آکسیجن نہ لیں اس وقت تک ان کا روزہ زندہ نہیں رہ سکتے، تو ان کے لیے بھی رعایت فرما دی کہ بس ایک مسکین کا کھانے کے پیسے جو ہے وہ تقسیم کر دیا کرو، یعنی ایک مسکین، اور تمہاری حالات کے مطابق تم اگر خود 20 روپے کا کھانا کھاتے ہو تو صدقے میں بھی 20 دو گے، تم اگر 5 روپے کا کھانا کھاتے ہو صدقے میں بھی 5 دو گے، یعنی جو تمہارا سٹینڈرڈ ہے، جو تمہارا معیار ہے، اس کے مطابق ایک بندے کے کھانے کے پیسے جو ہیں وہ چاہے پورے مہینے کے ادا کر دو، چاہے روز روز ادا کرو، چاہے ایسا ادا کر دو۔ اور اگر تندرست ہو جاؤ تو پھر پیسے صدقہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تم اسی روزے کی قضا کر لو گے، یعنی ایک روزہ چھوڑا ہے تو ایک روزے کی قضا۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے، کتنی بڑی عنایت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں پر بھی رکھا ہے کہ اگر عورت حیض میں ہے تو وہ حیض کے دنوں میں روزہ نہیں رکھے گی، لیکن حیض کے دن جب ختم ہو جائیں گے تو روزے کی قضا کر دے گی، چونکہ روزے تو سال میں ایک دفعہ آتے ہیں۔ اللہ نے اس پر نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا لیکن روزے کی قضا کا حکم دیا ہے، تو اس لیے اس کے اندر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر مسلمان کے لیے در رحمت کھلا ہے۔ اور تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ دعا کریں اللہ اس مہینے کی برکت سے، اللہ اس مہینے کی رحمت سے تمام عالم سے یہ جو وبا کا عذاب آیا ہے اس کو ٹال دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔